السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولید بن عبد الملک کے دور حکومت میں جب روضہ منورہ کی دیوار گر پڑی اور بادشاہ کے حکم سے نئی بنیاد کھودی گئی تو اچانک بنیاد میں ایک پاؤں نظر آیا۔ لوگ گھبرا گئے اور خیال کیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاؤں مبارک ہے، لیکن جب صحابی رسول عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اور پہچانا تو قسم کھا کے فرمایا کہ یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس پاؤں نہیں بلکہ یہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا قدم شریف ہے۔ یہ سن کر لوگوں کی گھبراہٹ اور بے چینی کو سکون ملا۔ حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالی کو شہادت کے بعد بصرہ کے قریب دفن کیا گیا، مگر قبر نشیب میں ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی پانی میں ڈوب جاتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو بار بار خواب میں آ کر اپنی قبر بدلنے کا حکم دیا، چنانچہ اس شخص نے 10,000 درہم میں ایک صحابی رضی اللہ تعالی کا مکان خرید کر اس میں قبر کھودی اور حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ کے مقدس جسم کو پرانی قبر سے نکال کر اس قبر میں دفن کر دیا۔ کافی مدت گزر جانے کے باوجود الحمدللہ آپ کا مقدس جسم سلامت اور تر و تازہ تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں مدینہ منورہ کے اندر نہریں کھودنے کا حکم دیا۔ ایک نہر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس کے پہلو میں نکل رہی تھی۔ لا علمی میں اچانک نہر کھودنے والے کا پھاوڑا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک پر گر گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں کٹ گیا اور اس میں سے تازہ خون بہنے لگا، حالانکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن ہوئے 46 سال گزر چکے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک 2 مرتبہ قبر سے نکالا گیا۔ پہلی بار دفن کے 4 ماہ بعد نکالا گیا تو وہ اس حالت میں تھے جس حالت میں دفن کیا گیا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دوسری مرتبہ 46 برس کے بعد اپنے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کھول کے ان کے جسم کو نکالا تو میں نے ان کو اس حال میں پایا کہ اپنے زخم پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ جب ان کا ہاتھ اٹھایا گیا تو زخم سے خون بہنے لگا، پھر جب ہاتھ زخم پر رکھ دیا گیا تو خون بند ہو گیا اور ان کا کفن جو ایک چادر کا تھا بدستور صحیح و سلامت تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں نہیں فرمایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت بعثت کے 5ویں سال ماہ شوال مطابق ماہ جولائی 614 عیسوی میں بمقام مکہ مکرمہ حجاز مقدس میں ہوئی۔ آپ کا بچپن مکہ مکرمہ میں گزرا اور 9 سال کی عمر میں مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ اس کم عمری میں یادداشت اور قوت حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ ہجرت نبوی کے تمام واقعات اور ان کے جزئیات بے یاد ہو گئی تھی۔ آپ سے بڑھ کر کسی صحابی نے احوال ہجرت مفصل اور مسلسل بیان محفوظ نہیں رکھا۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں باب الہجرت کے تحت ان میں بہت سی جزئیات کو درج فرما دیا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد نہ تھی۔ ایک بار حسرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگی کہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں کنیت رکھوں لیکن میری کوئی اولاد نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر کنیت رکھ لو۔
جس پر انہوں نے اپنے بھانجے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر کنیت رکھ لی۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد آپ تنہا تھے اور کوئی غم گسار نہیں تھا۔ یہ حالت آپ کے قریب رہنے والوں سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ اسی دوران سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے کہا کہ آپ اتنے پریشان رہتے ہو، شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے کون شادی کرے گا؟ انہوں نے آپ کو دو رشتے بتلائے کہ ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ہے اور دوسرا رشتہ سیدہ سودا بنت زمع کا ہے۔ چنانچہ وقت نے دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جمع فرما دیا۔ آپ کی طرف سے پیغام نکاح بھی سیدہ خولہ لے کر گئیں۔ جب حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا تو بہت خوش ہوئی، لیکن اپنے خاوند سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مشاورت کے لیے وقت مانگا۔ وہ تشریف لائے، ان کے سامنے بات رکھی۔ انہوں نے فرمایا کہ بات تو بڑی سعادت کی ہے، لیکن آپ نے مجھے منہ بھولا بھائی بنایا ہوا ہے، تو میری بیٹی ان کی بھتیجی ہوئی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سیدہ خولہ یہ مشکل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے دینی بھائی ہیں اور دینی بھائی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ قبول فرما لیا، اور یوں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے والد گرامی کے زیر سایہ تعلیم و تربیت حاصل کرتی رہیں، اور جلد ہی انہوں نے اپنے مسالے قوت حافظہ اور ذہن کی وجہ سے علوم و فنون میں مہارت حاصل کر لی۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں تو یہ دور ان کی تعلیم و تربیت کا حقیقی دور بنا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں آ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جو کچھ سیکھا وہ آج پوری امت مسلمہ خصوصاً مسلمان عورتوں کے لیے بھلائی اور نجات کا سامنا بنا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے معلم اعظم کی حیثیت سے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جملہ ازواج کے ایک ایک فعل کی نگرانی فرماتے، اور کہیں کوئی لغزش نظر آتے تو فوراً اصلاح فرماتے۔ اس سلسلے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو امتیاز حاصل ہوا وہ ایک مثال رکھتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر نکاح کے وقت کم تھی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے ذریعے امت کی عورتوں کی تعلیم و تربیت کا کام لینا مقصود تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ رب العزت نے ذہانت عطا فرمائی تھی۔ اس کے ہوتے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ واضح فرما دیتے تو وہ انہیں ازبر کر لیتے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کی کتابوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کردہ حدیثوں کی کافی تعداد ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم علیہم الرحمت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی کے علاوہ کسی دوسرے صحابی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ حدیث روایات نہیں کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں شوال کے مہینے میں آئیں اور شوال کے مہینے میں ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی۔ حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی وجہ سے یہ بات پسند کرتی تھیں کہ ان کے خاندان اور دوسرے تعلقات دارلو کی خواتین بھی اپنے خامدوں کے پاس شوال المکرم کے مہینے میں ہی جائیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل میں سے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ کسی دوسری کنواری عورت سے شادی نہیں فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اگر کسی چیز کی خواہش کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا فرماتے۔ ایک سفر کا واقعہ ہے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہ پایا تو فرمایا، ہائے میری دلہن۔ یہ الفاظ امام احمد علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دین کی بہت بڑی عالمہ اور فصاحت کی دولت سے مالا مال تھی، نیز آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باکثرت احادیث روایت کی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا عرب کی تاریخ اور اشعار کی بھی بہت بڑی عالمہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین کی بہت بڑی جماعت نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے احادیث روایات کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے 2 راتیں مقرر فرما رکھی تھیں، ایک ان کی اپنی اور ایک حضرت ام المومنین سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی، کیونکہ وہ بوڑھی ہو گئی تھیں اور انہوں نے اپنی باری بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دی تھی، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد ازواج میں سے خوش قسمت ترین تھیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنی زیادہ قربت نصیب فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں تقریباً 8 سال اور 5 ماہ رہیں، لیکن اس تمام عرصے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے جناب سیدنا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس سے پیدائش ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی تمام بیویاں رشک کھانے لگی۔ اور انہیں یہ بات ناگوار گزری کہ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دنوں تک حضرت ماریہ کے پاس نہ گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی ازواج پر وہ گرہ گزرتی تھی اور ان پر رشک کھاتی تھی، مگر ان سب میں سب سے زیادہ رشک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تھا، کیونکہ وہ بے اولاد تھی اور انہیں اولاد کی شدید خواہش بھی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام
جب پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو لیے میرے پاس آئے اور فرمایا، اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے ساتھ اس کی شباہت تو دیکھو، یہ میرے ساتھ کتنا ملتا جلتا ہے۔ تو میں نے کہا، مجھے تو کوئی شباہت نہیں دکھائی دیتے۔ فرمایا، کیا تم نے اس کے گورے رنگ اور گوشت کو نہیں دیکھا؟ میں نے کہا، جو دائی یا اونٹنی کے دودھ سے پالا جاتا ہے وہ گورا اور موٹا ہوا کرتا ہے، جس کے بارے میں ایک اور روایت بھی موجود ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، جسے بھیڑ کا دودھ پلایا جائے وہ موٹا اور گورا ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کیوں فرمایا، جس کے بارے میں محمد بن عمرو کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند بھیڑ بکریاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے مخصوص تھیں، اور ایک اونٹنی کا دودھ بھی انہی کے لیے خاص تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا اور ان کی والدہ کا جسم اچھا تھا۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو ایک اور اہم بات بتاتے چلیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت ام عبداللہ تھی، لیکن عبداللہ آپ کی اولاد نہیں تھے بلکہ آپ کے بھانجے تھے، جو کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب ان کی ولادت ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا لعاب شریف رکھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اس کے بعد سے ہمیشہ میری کنیت ام عبداللہ ہی رہی، جبکہ میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس ضمن میں ایک اور روایت بھی ہے کہ جتنا عرصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک کے ساتھ رہیں، اس عرصے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک حمل بھی ہوا، لیکن کچھ عرصے بعد وہ ضائع ہو گیا۔ شاہراہ بخاری امام احمد بن محمد نقل کرتے ہیں کہ اس بات کی کوئی اصل وجہ نہیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو ام عبداللہ صرف آپ کے بھانجے کی وجہ سے کہا جاتا تھا۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے حسرت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں عرض کی کہ اور خواتین نے تو اپنی سابقہ اولادوں پر اپنی اپنی کنیت رکھ لی ہے، میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں جبکہ میری کوئی اولاد نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر اپنی کنیت رکھو، جو کہ تمہاری بہن اسماء بنت ابو بکر عبداللہ بنت عوام کے بیٹے ہیں۔ بس تب سے آپ کو ام عبداللہ کی کنیت سے پکارا جانے لگا۔ یہ واقعہ 20 ذوالحج 1351 ہجری میں پیش آیا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک رات شاہ عراق نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی کے طور پر مشہور ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں فرمایا کہ میرے مزار میں پانی اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار میں نمی آنا شروع ہو گئی ہے، اس لیے ہم دونوں کو اصل مقام سے منتقل کر کے دریائے دجلہ سے ذرا فاصلے پر دفن کر دیا جائے۔ امور سلطنت میں مشغول شاہ عراق دن کے وقت یہ خواب بھول گئے، دوسری شب انہیں پھر یہی ارشاد ہوا اور اگلی صبح وہ پھر بھول گئے۔ تیسری شب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق کے مفتی اعظم کو خواب میں اسی غرض سے ہدایت کی، نیز فرمایا کہ ہم 2 راتوں سے بادشاہ سے بھی کہہ رہے ہیں
لیکن وہ مصروفیت میں بھول جاتا ہے۔ اب تم بادشاہ کو اس طرف متوجہ کرو اور اس سے کہو کہ ہمیں موجودہ قبروں سے منتقل کرانے کا فوری بندوبست کرے۔ چنانچہ مفتی اعظم نے وزیر اعظم نوری السعید پاشا کو ساتھ لے کر بادشاہ سے ملاقات کی اور اپنا خواب سنایا۔ شاہ عراق نے کہا کہ آپ اس سلسلے میں فتویٰ دے دیں۔ مفتی اعظم نے صحابہ کرام کے مزارات کو کھولنے اور ان کو منتقل کرنے کا فتویٰ دے دیا۔ یہ فتویٰ اور شاہ عراق کا فرمان اخبارات میں شائع کر دیا گیا، جس سے تمام دنیا اسلام میں جوش و خروش پھیل گیا۔ رائٹر اور خبر رساں اداروں نے اس خبر کی دنیا بھر میں تشہیر کر دی۔ حج کے موقع پر دنیا بھر کے بیشتر ممالک سے شاہ عراق کے نام لاتعداد خطوط شرکت کے لیے پہنچنا شروع ہو گئے۔ اس موقع پر حکومت عراق نے خاص طور پر کسٹم اور روپے کی تمام پابندیاں ختم کر دیں، حتیٰ کہ پاسپورٹ کی قید بھی نہ رکھے۔ مدائن جیسا چھوٹا قصبہ ان دنوں 10 روز کے اندر ہی اندر آبادی اور رونق کے لحاظ سے دوسرا بغداد بن گیا۔ ترکی اور مصر سے خاص طور پر یہ سرکاری وفد آئے۔ ان 10 دنوں میں جن جن خوش نصیب لوگوں کی قسمت میں ان بزرگوں کی زیارت لکھی تھی وہ پہنچ چکے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت 5 لاکھ لوگوں نے شرکت کی۔ پیر کے روز 12 بجے کے بعد مزارات مقدسہ کھولے گئے۔ معلوم ہوا کہ مزار میں نمی پیدا ہو چکی تھی۔ پہلے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارکہ کو کرین کے ذریعے اس طرح اٹھایا گیا کہ ان کا مقدس جسم کرین پر نصب کیے گئے اسٹریچر پر خود بخود آ گیا۔ کرین سے اسٹریچر کو الگ کر کے شاہ عراق مفتی اعظم عراق کے وزیر مختار جمہوریہ ترکی اور شہزادہ فاروق مصر کے ولی عہد نے کندھا دیا اور بڑے احترام سے ایک شیشے کے تابوت میں رکھ دیا، اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک کو نکالا گیا۔ الحمدللہ دونوں اصحاب رسول رضی اللہ تعالی کے اجسام مقدسہ، ان کے کفن حتیٰ کہ داڑھی مبارک کے بال تک بالکل صحیح سلامت تھے۔ اجسام مبارکہ کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ اب بھی شاید انہیں رحلت فرمائے چند گھنٹے سے زائد کا وقت نہیں گزرا۔ سب سے عجیب بات تو یہ تھی کہ ان دونوں مقدس ہستیوں کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور ان میں ایک عجیب چمک تھی۔ کئی لوگوں نے چاہا کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں، لیکن ان کی نظریں اس چمک کے آگے ٹھہرتی ہی نہ تھیں۔ بڑے بڑے ڈاکٹرز یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ایک جرمن ماہر چشم جو بین الاقوامی شہرت کا حامل تھا، اس تمام کارروائی میں بڑی دلچسپی لے رہا تھا۔ اس منظر سے اتنا بے اختیار ہوا کہ آگے بڑھ کر مفتی اعظم سے یہ کہتے ہوئے کہ مذہب اسلام کی حقانیت کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے، الحمدللہ وہ مسلمان ہو گیا۔ عراقی فوج نے باقاعدہ سلامی پیش کی۔ اس کے بعد بادشاہوں اور علماء کے کندھوں پر تابوت اٹھے۔ سفر اور اعلیٰ حکام کو بھی یہ شرف حاصل ہوا۔ اس کے بعد ہر شخص جو وہاں موجود تھا اس سعادت سے مشرف ہوا۔ کم و بیش 80 سال قبل ہونے والا یہ ایمان افروز واقعہ تقریباً 20-25 سال تک بارہا اردو جرائد میں شائع ہوتا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔